بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد صلی علی محمد. مدینہ شہر ہے، امام کے گھر میں آیا، آ کر خدمت امام نے سلام کیا، آ کر کہتے ہیں یبن رسول اللہ. اس کا نام ہے سہل خراسانی، جو خراسان سے آیا. خراسان اس زمانے میں مشہد، افغانستان اور پاکستان کا سندھ، یہ سب اس زمانے کا خراسان کہلاتا تھا. بعض لوگ جو اس زمانے کی تاریخ پڑھتے ہیں، موجودہ دور کے وہ جغرافیائی اعتبار سے وہ غلطی کر جاتے ہیں. جو تاریخ میں اس زمانے کی جو جگہ کا نام لیا جاتا ہے، ہمیں اس دور میں دیکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں جغرافیائی طور پہ وہ کون سا خطہ تھا. ناظرین، اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے، کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی. بہرحال خراسان سے ایک مرد مومن سہل خراسانی خدمت امام میں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. امام نے سلام کا جواب دیا. کہتے ہیں فرزند رسول، خراسان میں لاکھوں مومنین آپ کے قیام کے منتظر، آپ کی نصرت کے منتظر ہیں. آپ قیام کریں، آپ کی نصرت کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں گے. امام فرماتے ہیں، امام کے گھر میں تنور تھا، کنیز کو کہا اس تنور کو جلاؤ. تنور جلایا گیا. امام فرماتے ہیں اے سہل خراسانی، اس جلتے ہوئے تنور میں جا کر بیٹھو. کہتے ہیں فرزند رسول، میں اپنی بات کی معافی چاہتا ہوں. وہ سمجھ رہا تھا جو بات کی ہے وارث دین شاید مجھے سزا دینا چاہتے ہیں. وہ معرفت امام نہ تھی، امام تو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. روایت کہتی ہے اتنی دیر میں ہارون مکی تشریف لائے، ہاتھ میں جوتا ہے. امام فرماتے ہیں اے ہارون مکی، اس جلتے ہوئے تنور میں بیٹھ جاؤ. جوتا باہر پھینکا، جلتے ہوئے تنور میں شعلے باہر نکل رہے ہیں. ہارون مکی نے یہ نہیں کہا مولا میرے جانے کا کیا فائدہ، بس حکم امام ہے، جن کی ولایت کو مانا ہے انہی کی ولایت کو اپنے وجود پہ نافذ کرنا ہے. حکم امام کو مان کے تنور میں جا بیٹھا. ادھر سے ڈھکنا بند ہوا. روایت کہتی ہے امام سہل خراسانی سے کہتے ہیں اے سہل خراسانی، بتاؤ خراسان کی مارکیٹوں کے کیا حال ہیں. یہ پریشان، وہ بیچارہ آگ میں بیٹھا ہے اور امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارکیٹوں کے حال بتاؤ. امام فرماتے ہیں مجھے بتاؤ وہاں پر لوگوں کی تجارت اور بزنس اور یہ حالات کیسے ہیں، لوگوں کی حالت کیسی ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں. یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، مضطرب ہوں، اور لیکن امام مطمئن بیٹھے ہیں اور وہ ہارون مکی جلتے ہوئے تنور میں ہے. جب میری بے قراری اور بے چینی کو امام نے دیکھا، کہتے ہیں اے سہل خراسانی جا اٹھ، اس ہارون مکی کو باہر نکالنے کا کہے. جب وہ اٹھا آ کر تنور کے سرانے کہتے ہیں اے ہارون مکی باہر آ جا، حکم امام ہے. کیا دیکھا اس نے؟ جو ہارون مکی آگ میں بیٹھا تھا وہ آگ گلزار بن چکی ہے. آج تک ابراہیم نبی کا معجزہ سنتے آیا تھا، آج فخر ابراہیم کا معجزہ آنکھوں سے دیکھا. اللہم صلی علی محمد. آج فخر ابراہیم کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اے ہارون مکی باہر آ جاؤ. جب وہ باہر آ گئے امام فرماتے ہیں بتا اس جیسے مومن کتنے ہیں.
کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ایک بھی نہیں. اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو. امام فرماتے ہیں پھر سنو, لسان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں اگر ایسے 5 مخلص مومن پیدا ہو جائیں باخدا میں قیام کے لیے آمادہ ہوں. ہم بہتر جانتے ہیں ہمیں کب قیام کرنا ہے. ہم بہتر جانتے ہیں ہمیں کب قیام کرنا ہے. گویا امام نے ان لوگوں کی بھی اصلاح کر دی. علماء کا وظیفہ معین نہ کر, علماء جو وارث شریعت آل محمد ہے وہ بہتر جانتے ہمیں کیا کرنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کی ذمہ داری ہے علماء سے دین سیکھیں, علماء کو دین نہ سکھائیں. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دے محمد وحی بیت اللہم صلی اللہ علیہ. ماشاءاللہ. بھئی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ کے سر میں درد ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو دوائی لکھ کے دے رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے پیناڈول لکھ کے دیں. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے فلاں لکھ کے دیں. پھر آپ نے ڈاکٹر کے پاس گئے کیوں؟ جو اسپیشلسٹ ہے. آپ کا کام ہے علماء کے پاس جائیں, ہدایت حاصل کریں. علماء کو نہ کہیں آپ ایسا کریں. ان کے پاس کتنی علوم کی شکیں موجود ہیں. اگر اس طرح عمل نہیں کر سکتے تو اس طرح سے کر لیں, اس طرح سے نہیں کر سکتے تو اس طرح سے کر لیں. آپ کے پاس علم نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ ایک راستے کے قیدی بنے ہیں. ان کے پاس 4 راستوں کی ہدایت ہے, جہاں چاہے وہاں پہ ہدایت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ. صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد. ہم علماء کا راستہ معین نہ کریں, علماء سے اپنا راستہ معین کروائیں. یہ فقہاء. امام نے اس مومن کو جلتے ہوئے تنور میں کیوں بٹھایا؟ پیغام. ضرور نہیں ہوتے صرف ہم روایت پڑھ لیں, ہر روایت کا پیغام ہوتا ہے. امام کا مقصد جلانا نہیں تھا. اگر جلانا ہوتا تو یہ جل جاتا. امام کا مقصد کچھ دکھانا تھا اور کچھ سمجھانا تھا. امام یہ بتانا چاہتے ہیں یعنی جیسے اس نے بغیر چون اور چراں کے حکم امام کو تسلیم کر کے جلتے ہوئے تنور میں بیٹھا, یہ نہیں پوچھا مولا میرے بیٹھنے سے اسلام کو کیا فائدہ ہے, مولا میرے نہ بیٹھنے سے اسلام کا کیا نقصان ہوگا. بس جب وارث دین نے کہہ دیا ہے تو مجھے کرنا ہے. امام یہی سمجھانا چاہتے ہیں جب ہم تمہیں نماز کا حکم دے دیں تو تمہیں ماننا ہے, جب تمہیں پردے کا حکم دے دیں ماننا ہے, جب روزے کا حکم دے دیں ماننا ہے, جب ہم دین کی بات کریں ماننا ہے. یہ نہ کہیں اس عمل کے کام انجام دینے سے دین کا کیا فائدہ. آج کہتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھ لیں تو اسلام کا کیا فائدہ. اسلام کا فائدہ نہ ہو, آپ پر امام کی ولایت ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اللہ تو حکمت کا بھی خالق ہے. امام فرماتے ہیں اللہ نے پوچھا گیا فرزند رسول اللہ نے یہ داڑھی کیوں خلق کی ہے. امام فرماتے ہیں اس لیے مرد اور عورت کے درمیان تمیز ہو جائے. اب یہ کسی کا اپنا نصیب, گھر میں وہ خود بیوی کے ساتھ عورت بن کے رہے. صلوات پڑھ دے محمد. امام فرماتے ہیں مرد اور عورت میں تمیز رہ جائے. داڑھی ہے تو مرد ہے, داڑھی نہیں ہے تو عورت ہے. اب اپنا نصیب ہے, گھر میں بیوی بھی عورت ہے, یہ داڑھی صاف کرے گا تو یہ بھی عورت ہے. امام کی نگاہ میں تو یہ عورت ہے. صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد. لہذا ولایت آل محمد کو مانا ہے تو ان کی ولایت کو نافذ کرے. سبحان اللہ. ان کی ولایت کے تسلیم میں ہماری نجات ہے. وہ ہمیں باکردار دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سب کا ایمان ہے کہ نہیں ہے کہ آل محمد پاک ہے؟ پاک ہے کہ نہیں ہے؟ پاکوں کے ماننے والوں, پاک ملک میں رہنے والوں,
ایسے پاک کردار کے مالک بن جاؤ، کل میدان قیامت میں جب جاؤ تو وہاں پر اہل بیت آپ کا استقبال کریں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں آل محمد کے پاک کردار کی ہمیں کیوں ضرورت ہے۔ ایک مثال سے واضح، آپ لوگ پھل لینے گئے بازار میں، جو ریڑھی پہ یا دکان میں پھل بیچ رہا ہوتا ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جس جگہ پر سیب جس جیسے جو فروٹس ہوتے ہیں وہاں پر دکاندار داغ والی جگہ پہ اسٹیکر لگا دیتا ہے یا اس داغ والے حصے کو چھپا دیتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، جو غیر داغدار ہیں ان کے ساتھ یہ داغدار بھی ان اسٹیکر اور ان کے وسیلے سے یہ بھی نکل جائے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان داغوں کو، ان عیبوں کو چھپایا جائے۔ ہمارے تو کردار داغدار ہیں، ہمارے کردار تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے، تو لہذا ہمارے وجود پر اگر پاک ہستیوں کے پاک کردار کی چادر چڑھ جائے، اگر ہم ان کے پاک کردار سے اپنے عیبوں کو چھپا لیں اور کل میدان قیامت میں جائیں، اللہ کی طرف سے آواز آئے، آنے دو، یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ کے اخلاق میں آ رہا ہے، آنے دو، یہ پنجتن پاک کے پاک کردار کی چادر اوڑھ کے آ رہا ہے، اس نے اپنے عیبوں کو ان کے پاک کردار سے ڈھانپا ہے، ان کے پاک کردار کے صدقے میں نے انہیں قبول کر لیا۔ پاک کردار ہستیوں کی پیروی میں ہمیں فائدہ ہے تاکہ ہم اس قابل بن جائیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔